آن لائن بزنس چل رہا ہے کافی. فیملیز نارملی اس میں زیادہ انگیج ہیں, وہ ایڈیشنل اضافی انکم کے لیے اس میں شامل ہوتی ہیں کہ ایک انکم مل جائے, تو اس کا سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے یوز کیا جاتا ہے. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی تصویر لے لیتے ہیں, ان کی پرائس معلوم کر کے آن لائن اپنی آفر کر دیتے ہیں. اب وہ آفر کے بعد جب ان کو آرڈر آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ان سے آرڈر لے کے آگے سے اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کی. اس پرچیزنگ کے بعد وہ آرڈر ڈیلیوری کی جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے کچھ پرچیز کیا نہیں, پہلے سیل کر دیا, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو پیسے وصول ہوں گے آرڈر کے, وہ کب ہوں گے؟ یہ ڈیلیوری پہ ڈیلیوری پہ کیش آن ڈیلیوری کا معاملہ ہے. اگر کیش آن ڈیلیوری کا معاملہ ہے نا, تو پھر تھوڑا سا تکلف کر کے چیز کو صحیح کیا جا سکتا ہے. آپ جو تشہیر کر رہے ہیں چیز کی, آپ اس پہ لکھیں کہ ہم یہ چیز آپ کو مہیا کریں گے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ چیز دینے کی سہولت موجود ہے, ٹھیک ہے, ہماری ڈیل کیش آن ڈیلیوری پر ہوگی, ہمارا مال جب پہنچے گا آپ کے پاس اس وقت ہماری ڈیل ہوگی. یہ اگر اپنا پیٹرن بنا لیں تو اب ڈیل تو ہی نہیں ہے. بھئی آپ لوگ آفس میں موجود ہیں, کوٹیشن کو لینے آ جاتا ہے, تو کیا کوٹیشن لینا ڈن کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یا پرچیز آرڈر بھیج دیتے ہیں. خالی پرچیز آرڈر بھیج دینا ڈن نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ بھی تو کرے گا نا. تو ہوتا یہ ہے کہ آفر کے طور پر اس کا آرڈر آیا آپ کے پاس, اس نے آپ کو ایک آفر کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور اب آپ نے اس کو جب ڈیلیور کی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جب یہ چیز پہنچے گی اس وقت سودا ہے, تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ لا تبی مال عندک, جس چیز کے تم مالک نہیں ہو وہ چیز نہ بیچو. تو ہم بیچ نہیں سکتے اس کو, لیکن آپ بیچ کب رہے ہیں؟ مالک بنے, پیکنگ کی, اس کو بھیجا, اور آپ کا موٹو یہ تھا کہ جب آپ کو ملے گی اور آپ پیسے دیں گے جب ہماری ڈیل ڈن ہوگی. اب جو خرابی آنا چاہتی تھی یا ہو سکتی تھی وہ دور ہو گئی. اور مصطفیٰ اگر یہ آن لائن میں کیش پہلے لے رہا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. نارملی دیکھا جاتا ہے وہ اسی پتہ کروا لیتے ہیں, یا پھر اسی سلسلے میں کہ بھائی پیمنٹ بھیج دو پھر ہم کو ڈیلیوری کریں گے. اس میں پرابلم آ جائے گی. پھر کیش آن ڈیلیوری کے طریقہ کار میں تو بڑی آسانی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ مال پہلے سے خرید کر رکھے, یا یہ ہو سکتا ہے پیمنٹ آ رہی ہے نا, پیمنٹ کب آ رہی ہے؟ جب آپ کا رابطہ ہے اس سے, کنورسیشن آپ کی ہوئی ہے, جب پیمنٹ آئے گی نا. مطلب انجانے پن میں تو بالکل بھی نہیں بھیجے گا پیمنٹ. تو پہلے آپ پرومس کر لیں اس سے کہ ٹھیک ہے ہم پرومس کرتے ہیں آپ کو دیں گے, فلاں وقت میں ہم ڈیل ڈن کر دیں گے, خرید لیں, مال تیار کر لیں, پھر اس ڈیل ڈن کریں, پیمنٹ منگوا لیں. بے شک لیکن پیمنٹ منگوانے کے بعد لیٹ مت کریں, آپ سیم ڈے کوشش کریں روانہ کر دیں مال. اس میں ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے, فرض کریں کہ میرے پاس اسٹاک ہے لیکن اسٹاک میرے پاس 10 پیس ہے, آرڈر اگلا جو دوسرا کسٹمر ہے وہ 20 پیس 25 30 مطلب زیادتی ہے, مطلب میرے پاس آرڈر اسٹاک کم ہے. دیکھیے دو طرح کے آرڈر آتے ہیں. ایک آرڈر آتے ہیں تیار مال کے. اگر آپ کے پاس آرڈر آ رہا ہے تیار مال کے طور پر تو آپ کے پاس اسٹاک ہونا ضروری ہے. مطلب آپ پرومس لے لیں, وعدہ کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ڈیل ڈن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کے پاس آرڈر آ رہا ہے کہ بھئی یہ مال بنا کر دے دو. اس صورتحال کے اندر مال موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جب ہم پرچیز کروں گا تو اس وقت ہماری ڈیل ہوگی. تو اس سے پہلے جو ہم ڈیل کر چکے ہیں اس میں اب یہ نیت تو نہیں تھی کہ جی پرچیز کر کے پھر سیل آؤٹ کروں گا, تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ وہ جائز قرار دی جائیں گی یا اس پہ ناجائز کا یا حرام کا کوئی ارشد آئے گا اس کے اوپر؟ دیکھیے جائز تو قرار نہیں دی جائے گی, آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی, اور وہ جو شخص اس کے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں نہیں آئی. بے باطل کے جو احکام ہیں وہ تو نافذ ہوں گے. مینس میں نے پروڈکٹ لگایا, پرچیز کیا اور پھر اس کو بھیجا اور اس نے مجھے کیش آن ڈیلیوری کی, لیکن یہ اس پہ چیز مینشن نہیں تھی کہ جی آپ کے آرڈر دینے کے بعد آپ کی ملکیت میں مال تھا, آپ آنر تھے. ملکیت بعد میں بنی, مطلب میں نے پرچیز بعد میں کیا, آپ سے پہلے میں نے آرڈر لیا, دین میں نے پرچیز کیا, پھر آپ کو میں نے ڈیلیور کیا. لیکن اس میں یہ چیز پروسیس, دیکھیں آرڈر لینے میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ پرومس کی حد تک جا رہے ہیں یا آپ نے باقاعدہ ایک سودا ڈن کر دیا. اوکے, جس طرح ایک دکاندار کہتا ہے ہاں بھائی کتنا مال چاہیے بولو, یعنی وہ تو سودا ڈن ہو رہا ہوتا ہے. سودا ڈن کرنے والی اگر بات تھی تو پھر پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو پھر اگر انکم جنریٹ ہوئی تو اس کو پھر ڈیفینیٹلی وہ حلال نہیں ہوگی. صرف نفع کا جو ہے نا وہ صدقہ کرنا پڑے گا. کیپٹل تو ٹھیک ہے اس کی اپنی,